بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بارے میں مختلف علامات بھی ہیں کہ ان کی ولادت 9، 8، 12 اور 17 ربیع الاول کو بیان کی جاتی ہے، لیکن زیادہ تر علماء کا اجماع 12 ربیع الاول پر ہے۔ اس سال کے مطابق یہ تاریخ 20 یا 22 اپریل بنتی ہے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس وقت ہجری کیلنڈر کا نظام نہیں تھا، کیوں نہ کہ اسلامی کیلنڈر کا نظام اس وقت موجود نہیں تھا، لہٰذا کسی بھی بچے کی پیدائش کو بیان کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ فی العام کے اتنے عرصے بعد فلاں بچہ پیدا ہوا۔ فی العام کا مطلب ہے ہاتھیوں والا سال۔ یہ وہ سال ہے جب یمن کے بادشاہ نے ہاتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ پر حملہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ابابیل پرندے اور لشکر کو برباد کر کے رکھ دیا۔ علماء کے مطابق اس واقعہ کے کچھ ہی دن بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہاں پر آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ ہجری سال کا آغاز کیسے ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں ان کی دعوت پر تمام صحابہ اکرام 18 ہجری بروز جمعرات مسجد نبوی میں جمع ہوئے۔ آپ نے اسلامی تاریخ کو اہمیت پر ایک عظیم خطبہ دیا۔ اس وقت دنیا میں کوئی طرح کی تاریخی مشہور اور مغروب نہیں تھی۔ قمری تاریخ یعنی چاند کے حساب سے تاریخ، شمسی تاریخ جس کو انگریزی تاریخ بھی کہا جاتا تھا، ایرانی تاریخ جو کہ یہودیوں کی تاریخ تھی، یہ دیگر تاریخیں۔ اسلامی سال چاند کے حساب سے ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس طریقے میں عیسائیوں کے ساتھ مشابہت بنتی ہے، کیوں نہ کہ ان کے سال کی ابتدا حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ کی پیدائش سے ہوتی ہے۔ صحابہ نے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی، اس دن سے تاریخ اسلام کی ابتدا ہونی چاہیے۔ حضرت عمر نے فرمایا، نبوت کے ابتدائی زمانے اسلام اور مسلمانوں پر ظلم و ناانصافیوں کا زمانہ تھا۔ پھر حضرت عمر فاروق نے خود فرمایا کہ تاریخ اسلامی کی ابتدا ہجرت سے ہونی چاہیے، کیوں نہ کہ ہجرت ہی سے حق و باطل کے درمیان فرق واضح ہوا اور اسلام کو فتوحات ملی۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلامی سال کی ابتدا کس مہینے سے ہو؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رمضان سے اسلامی ابتدا شروع کی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ربیع الاول کے مہینے سے اسلامی سال شروع کیا جائے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارادہ محرم کے مہینے سے ہوا، لہٰذا اسلامی سال کی ابتدا محرم الحرام سے ہونا طے پا گئی۔ چنانچہ اس طرح اسلامی سال کی ہجری سال کا نام دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ ابھی 6 سال کے تھے کہ آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس کے بعد 8 سال کی عمر تک آپ کی پرورش آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے کی۔ 8 سال کی عمر میں آپ کے سر سے دادا کا سایہ بھی چھین گیا۔ پھر 8 سال کی عمر سے جوانی تک آپ اپنے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کے زیر سایہ رہے۔ جس رات کو آپ دنیا میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات ظاہر کیے۔ فارسیوں کے آتش خود بجھ گئے اور کیسری کا محل ٹوٹ کر زمین پر گر گیا۔ جو دریا کچھ سالوں سے خشک پڑا تھا، اس میں پانی جاری ہو گیا، اور دریائے سما جس میں ہمیشہ سے پانی جاری تھا،
ایک مرتبہ اس میں پانی خوب ہو گیا۔ دنیا میں جتنے بھی بت تھے وہ اپنے آپ زمین پر گر کر ٹوٹ گئے، اور جتنے بھی جادوگر تھے ان کے جادو نے بھی جواب دے دیا۔ آسمان کی جو کہ خبریں بتانے والے تھے وہ گونگے ہو گئے۔ مکے کی سرزمین سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس کی روشنی اتنی دور تک تھی، جو کہ مکے کے لوگوں نے مکے میں بیٹھ کر مکے کا اپنی آنکھوں سے جائزہ لیا، اور ساری رات دوستو تارے اس کثرت سے ٹوٹ رہے تھے، اور لوگ پریشان ہو کر ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے کہ آج کی رات کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ عامر بن امیہ جو کہ ایک مشہور کاہن تھا، تو اس سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ تارے مسلسل کیوں ٹوٹ رہے ہیں۔ اس نے کہا جو کہ وہ مشکوک ستارے جن کی مدد سے لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں، گرمی اور سردی کے حالات پتہ چلتے ہیں، جا کر دیکھو اگر وہ ستارے ٹوٹے ہیں تو سمجھ لینا اس کائنات کی آج آخری رات ہے، کیونکہ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اگرچہ وہ ستارے اپنی جگہ پر باقی ہیں، اگر دوسرے ستارے ٹوٹ رہے ہیں تو سمجھ لینا کہ آج دنیا میں بہت ہی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ وہ مشکوک ستارے اپنی جگہ پر قائم ہیں تو انہیں یقین ہو گیا کہ آج کی رات کوئی نہ کوئی عظیم واقعہ پیش آیا ہے۔ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ آسمان سے ملائکہ کی ٹولیاں تسبیحوں تقدیس گیت گاتی ہوئی زمین پر آ رہی ہیں۔ ان غیر معمولی واقعات کو دیکھ کر جہاں انسان پریشان تھے وہاں پر شیطان بھی پریشان ہو گیا۔ شیطان نے اپنے کچھ بندوں کو بھیجا۔ شیطان کے چیلے ساری رات پوری دنیا چھان ماری مگر انہیں کچھ بھی نہ پتہ چلا۔ وہ صبح کے وقت شیطان کے پاس گئے اور انہوں نے بتایا کہ ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا ہے۔ اس کے بعد شیطان نے خود نکلنے کا فیصلہ کیا اور سوچا کہ آسمان پر جا کر دیکھتا ہوں کہ فرشتوں میں کیا بات چل رہی ہے۔ اس وقت پر شیطان کو صرف چوتھے آسمان تک رسوائی حاصل تھی، لیکن آج چوتھا آسمان تو کیا، فرشتوں نے اسے پہلے ہی آسمان پر روک لیا اور آتشی ہتھیاروں سے اسے بھگا دیا۔ اس کے بعد شیطان زمین کی سیر کے لیے نکلا اور حرم کی سرزمین میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن وہاں پر بھی فرشتوں نے اسے روک لیا۔ اس کے بعد وہ مکے کی پچھلی جانب جبل نور پر پہنچا، جہاں غار حرا ہے، جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تھی۔ وہاں پر اس نے اپنے آپ کو ایک چھوٹی سی چڑیا میں تبدیل کیا اور پھر حرم میں داخل ہونے کی کوشش کی، اور اس دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے پہچان لیا۔ شیطان نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، آج کون سا ایسا واقعہ پیش ہوا ہے کہ مجھے آسمانوں پر جانے سے بھی روک دیا گیا ہے، اور اب ایک چڑیا کے روپ میں بھی حرم میں داخل نہیں ہونے دیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آج انتہائی مقدس رات ہے، آج سرکار انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات ہے، ان کی ولادت ہونے والی ہے، اس لیے تجھے اس مقام پر داخلے سے روکا جا رہا ہے۔ تو شیطان نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ تو بتا دو کہ اس پیدا ہونے والے بچے پر میرا کوئی بس چلے گا یا پھر نہیں چلے گا، میں انہیں بہکا سکوں گا یا نہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نور پر تمہارا کوئی بس نہیں چلے گا۔ پھر شیطان نے پوچھا کہ اس کے کلمہ پڑھنے والے میرے بہکاوے میں آ جائیں گے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، اے شیطان، رسول تو رسول
ان کے کلمہ پڑھنے والے پر بھی تمہارا کوئی حق نہیں چلے گا جب تک کہ اس دنیا کی اس کے دل میں محبت نہ پیدا ہو جائے۔ جب دنیا کی محبت پیدا ہو گئی تو شیطان اس کو اپنا غلام بنا لے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ دوران حمل کہ مجھے کوئی گیرانی یا تکلیف محسوس نہیں ہوئی اور نہ ہی مجھے کوئی ایسا احساس ہوا جو کہ پہلے بچے کی ولادت عرب کی عام عورتوں کو ہوتا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں اور فاطمہ بنت اسد کمرے میں بیٹھی تھی۔ اچانک کمرے کی روشنی میں اضافہ ہونے لگا۔ ایسا لگا کہ یہ کمرہ آنکھوں سے پوشیدہ ہونے لگا ہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد جب انہوں نے یہ واقعہ دیکھا اپنی جگہ سے اٹھیں اور اپنے گھر میں پردوں کو جا کر بتائیں۔ حضرت ابو طالب کو آواز دی اور جو دیکھا تھا وہ بیان کیا۔ حضرت ابو طالب نے کہا، فاطمہ گھبراؤ نہیں، یہ سارا منظر اس نور کی وجہ سے ہے جو اس دنیا میں تشریف لانے والا ہے۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں، ادھر حضرت فاطمہ باہر نکلی، ادھر ایک سفید پرندہ نظر آنے لگا اور عجیب بات یہ ہے کہ مقام کی چھت بھی غائب ہو گئی ہے اور ہر جگہ اس قدر نور ہے جس نے میری ارد گرد کی چیزوں کو پوشیدہ کر دیا ہے اور اب میں گویا ساتویں آسمان کا مشاہدہ کر رہی ہوں۔ جناب آمنہ کہتی ہیں کہ اس وقت ایک پرندہ میرے پاس آیا اور اس نے اپنے جسم کو میری پیشانی سے مس کیا۔ جیسے ہی اس نے اپنا جسم میری پیشانی سے مس کیا، میرے گرد جتنا نور تھا وہ سمٹ کر میری پیشانی میں جمع ہو گیا۔ جناب آمنہ نے آسمانوں کا مشاہدہ کر لیا اور اس کے بعد ان کو اپنا کمرہ دوبارہ نظر آنے لگا۔ جناب آمنہ کہتی ہیں کہ اس وقت 4 عورتیں میرے پاس آئیں جن کے ہاتھ میں شیشے کے گلاس اور سرہائیاں تھیں۔ انہوں نے مجھے سلام کیا اور کہا کہ ہم جنت کی نوریں ہیں اور اپنے پروردگار سے آپ کے پاس تشریف لے آئی ہیں۔ یہ جنت کا شربت ہے، اسے نوش فرما لے۔ حضرت آمنہ نے وہ شربت پیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ دنیا سے غافل ہو گئیں اور جیسے ہی وہ ہوش میں آتی ہیں کہ ان کا بچہ ان کے پاس اس انداز سے ہے اور بایاں ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہے اور اس کی پیشانی خانہ کعبہ کی طرف ہے، جیسے ہی وہ پیشانی سے اٹھا اس کے اندر سے ایک ایسا نور نکلا کہ میں نے اور میری بہن فاطمہ نے ایک طرف یمن کے سرخ محل دیکھے اور دوسری جانب بصرہ اور شام کے علاقے دیکھے اور تیسری جانب ایران کے محلات ہماری آنکھوں کے سامنے آ گئے۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ میرے ہاں بچے کی ولادت ہوئی اور مجھے پتہ بھی نہ چلا کہ یہ بچہ کس وقت دنیا میں ظاہر ہوا ہے، اور اس کے بعد مسلسل میرے کان میں لوگوں کی آوازیں سنائی دیں، السلام علیکم، السلام علیکم، اور اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔